بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ یہ شعر کس کی نظم کا حصہ ہے؟ چک بست، اسماعیل میرٹھی، جوش ملیح آبادی یا پھر علامہ اقبال؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو علامہ اقبال، ٹھیک ہے؟ چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں ہوئی ہے اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں۔ علامہ اقبال کو ترجمان حقیقت بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 62 ہے، کربل کتھا کا ذکر پہلی بار کس تذکرے میں ملتا ہے؟ طبقات الشعراء ہند یا گلشن بخار یا تذکرہ ہندی یا پھر گلشن ہند؟ اور یہ جتنے بھی تذکرے ہیں ان سبھی کے مصنف کے نام آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں پہلا، طبقات الشعراء ہند، ٹھیک ہے؟ طبقات الشعراء ہند یہ مولوی کریم الدین احمد کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ کن کا تذکرہ ہے؟ تو مولوی کریم الدین۔ اور گلشن بخار یہ مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ ہندی غلام حمدانی مصحفی کا تذکرہ ہے۔ اور گلشن ہند کن کا تذکرہ ہے؟ تو گلشن ہند مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے گلشن ہند۔ کربل کتھا کے بارے میں بات کریں تو کربل کتھا یہ فضلی کا داستان ہے، اور فضلی نے نواب شرف علی خان کی فرمائش پر 1732 یا 33 عیسوی میں لکھی تھی۔ یاد رکھیے گا، کربل کتھا کو فضلی نے نواب شرف علی خان کی فرمائش پر 1732 یا 33 عیسوی میں محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں لکھی تھی۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ فضلی نے کربل کتھا کو کس کے عہد میں لکھا تھا؟ تو یاد رکھیے گا محمد شاہ بادشاہ، ٹھیک ہے؟ اور کربل کتھا یا تبازاد داستان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ ملا واعظ حسین کاشفی کی روضۃ الشہداء کا آزاد ترجمہ ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ جو ہے فضل علی فضلی نے کربل کتھا فضل علی فضلی کا کربل کتھا تبازاد نہیں ہے، بلکہ یا ملا واعظ حسین کاشفی کی روضۃ الشہداء کا آزاد ترجمہ ہے، اور اسے مولوی کریم الدین نے اپنے تذکرہ طبقات الشعراء ہند میں پہلی بار ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کربل کتھا کو پہلی بار خواجہ احمد فاروقی نے، یاد رکھیے گا خواجہ احمد فاروقی نے جو ہے مرتب کر کے شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی کی جانب سے 1961 عیسوی میں شائع کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ یاد رکھیے گا دوستوں کہ کربل کتھا کو پہلی بار خواجہ احمد فاروقی نے مرتب کر کے 1961 عیسوی میں شائع کیا تھا، اور مختار الدین مالک رام اور مختار الدین نے مل کر 1965 عیسوی میں شائع کیا تھا کربل کتھا کو، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا دوستو کہ کربل کتھا کو پروفیسر خواجہ احمد فاروقی نے شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی سے 1961 عیسوی میں شائع کیا تھا، اور جدید اصول کے مطابق مالک رام اور مختار الدین نے مل کر
1965 ईस्वी में जो है उर्दू पटना की जानिब से शाये किया था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 63 है, मुहक्किक और उनकी तसनीफ़ के एतबार से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा, ए और सी। क़ाज़ी अब्दुल वदूद की तख्लीक़ गालिब बहैसियत मुहक्किक और मौलवी अब्दुल हक की तख्लीक़ उर्दू की इब्तदाई नशो व नुमा में सूफ़ियाए कराम का हिस्सा। ठीक है, पंजाब में उर्दू महमूद शीरानी की तख्लीक़ है और मोहम्मद तकी मीर ये जमील जालिबी की तख्लीक़ है। तो इस एतबार से बी और डी गलत हो जाएगा। ठीक है, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 64 है, ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा। ठीक है, ए और सी। हिम्मत नज़र गमज़ा या दास्तान सबरस के किरदार हैं। ड्रामा अनारकली में बख्तियार सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त है। ठीक है, याद रखिएगा, हिम्मत नज़र गमज़ा सबरस के किरदार हैं और ड्रामा अनारकली में बख्तियार जो है यह सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त रहता है। ठीक है, सुरैया ड्रामा इंदर सबा का किरदार है। जी नहीं, सुरैया इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली का किरदार है। तो इस एतबार से बी गलत हो जाएगा। जाने आलम बागो बहार का किरदार है। तो जाने आलम बागो बहार का किरदार नहीं है, बल्कि दास्तान फसाने अजायब का किरदार है जाने आलम। याद रखिएगा, जाने आलम दास्तान फसाने अजायब का किरदार है। तो इस एतबार से डी भी गलत हो जाएगा। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 65 है, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला। ठीक है, यानी कि सी। तारीख़ वफ़ात के एतबार से पहले सुरूर जहां आबादी हैं, उसके बाद इस्माइल मेरठी, फिर अकबर इलाहाबादी और उसके बाद नून मीम राशिद। ठीक है, सुरूर जहां आबादी के वफ़ात के बारे में बात करें तो इनकी वफ़ात जो है 1910 ईस्वी को हुई है। ठीक है, और सुरूर जहां आबादी की पैदाइश 1873 ईस्वी को हुई है। ठीक है, इस्माइल मेरठी की वफ़ात 1917 ईस्वी को हुई है और इनकी पैदाइश 1844 ईस्वी को हुई है। ठीक है, अकबर इलाहाबादी की वफ़ात 1921 ईस्वी को हुई है और इनकी पैदाइश 1846 ईस्वी को हुई है। ठीक है, नून मीम राशिद की वफ़ात लंदन में 1975 ईस्वी को हुई है और पैदाइश कब हुई है तो 1910 ईस्वी को। ठीक है, तो इस एतबार से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरूजन आबादी की वफ़ात कब है तो 1910। उसके बाद से इस्माइल मेरठी की वफ़ात 1917 और अकबर इलाहाबादी की वफ़ात 1921 ईस्वी में और नून मीम राशिद की वफ़ात 1975 ईस्वी में। तो इसका ज़मानी तरतीब जो है वफ़ात के एतबार से सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 66 है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए।
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں پہلا. ٹھیک ہے. محمد حسین آزاد کی نظم صبح امید، مولانا الطاف حسین حالی کی نظم نشاط امید، اور علامہ اقبال کی نظم ذوق و شوق، اسماعیل میرٹھی کی نظم خدا کی صنعت. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے پہلا اس کا رائٹ آنسر ہوگا. محمد حسین آزاد کی نظم صبح امید، الطاف حسین حالی کی نشاط امید، اور علامہ اقبال کی ذوق و شوق، اور اسماعیل میرٹھی کی خدا کی صنعت. ٹھیک ہے. تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 67 ہے. درج ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا 2 صحیح زمرہ ہو جائے گا اے اور سی، یعنی پہلا. ٹھیک ہے. ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا سفر نامہ ہے، اور یہ سفر نامہ کب شائع ہوئی تھی؟ تو یاد رکھیے گا 1974 عیسوی میں. ٹھیک ہے. چند ہم عصر مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے خاکوں کا مجموعہ ہے. یہ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے. اور بی میں ہے کندن کنہیا لال کپور کا خاکہ ہے، بلکہ کندن کنہیا لال کپور کا نہیں ہے، رشید احمد صدیقی کا ہے. یاد رکھیے گا کندن یا خاکہ رشید احمد صدیقی کا ہے، کنہیا لال کپور کا نہیں ہے. تو اس اعتبار سے بی غلط ہو جائے گا. غبار خاطر خاکوں کا مجموعہ ہے، اور یہ غلط ہے. غبار خاطر خطوط کا مجموعہ ہے، اور یہ خطوط کا مجموعہ کن کا ہے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد. ٹھیک ہے. تو ڈی بھی غلط ہو جائے گا. اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 68 ہے. شاعر اور ان کے شعری مجموعے کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا 2 صحیح زمرہ اے اور ڈی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اے اور ڈی دوسرے میں ہے، تو دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہوگا. فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ نقش فریادی ہے، اور نون میم راشد کا شعری مجموعہ گمان کا ممکن ہے. ٹھیک ہے. سرخ سویرا مخدوم محی الدین کا ہے، اور یادیں اختر الایمان کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے بی اور سی غلط ہو جائے گا. اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 69 ہے. بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو. یہ کس کا قول ہے؟ عبد القاہر جرجانی، ابن رشیق، قدامہ ابن جعفر، یا ابن خلدون؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں تیسرا، قدامہ ابن جعفر. یہ قول جو ہے قدامہ ابن جعفر کا ہے کہ بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب احسن الشعراء فی کذبہ میں لکھی ہے. ٹھیک ہے. بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، قدامہ ابن جعفر نے اپنی کتاب احسن الشعراء کذبہ میں کہی ہے. ٹھیک ہے. قدامہ ابن جعفر کی اہم تصنیف نقد الشعر ہے. یاد رکھیے گا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تصنیف جو ہے ان کی 3 فصلوں پر مشتمل ہے. پہلا کیا ہے؟ تو شعر کے بارے میں، دوسرا اچھے شعر کے بارے میں، اور تیسرا ردی شعر کے بارے میں. ٹھیک ہے. قدامہ ابن جعفر کی اہم تصنیف نقد الشعر ہیں جو 3 فصلوں پر مشتمل ہیں. پہلے میں کیا ہے؟ تو شعر کے بارے میں، اور دوسرا اچھے شعر کے بارے میں، اور تیسرا ردی شعر کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قدامہ ابن جعفر کے مطابق جو ہے شاعری کے 4 عناصر ہوتے ہیں: لفظ معنی کے ساتھ، لفظ وزن کے ساتھ، معنی وزن کے ساتھ، اور معنی قافیے کے ساتھ. یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا. کس کے مطابق شاعری کے 4 عناصر ہوتے ہیں؟
تو قدامہ ابن جعفر، ٹھیک ہے، قدامہ ابن جعفر کے مطابق شاعری کے 4 عناصر ہوتے ہیں: لفظ معنی کے ساتھ، لفظ وزن کے ساتھ، معنی وزن کے ساتھ، اور معنی قافیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 17 ہے، غبار خاطر کے خطوط مولانا آزاد نے کس شہر سے لکھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں احمد نگر، ٹھیک ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ غبار خاطر کو مولانا ابوالکلام آزاد نے کس کے نام لکھے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام، ٹھیک ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کو مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے ہیں، اور غبار خاطر کو پہلی مرتبہ محمد اجمل خان نے مرتب کر کے 1946 عیسوی میں شائع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور غبار خاطر کو مالک رام نے بھی مرتب کیا ہے۔ تو مالک رام کا مرتب کیا ہوا غبار خاطر 1947 عیسوی میں شائع ہوا ہے، یہ یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے جو ہے۔ غبار خاطر مالک رام کا مرتب کیا ہوا 1947 ہے، اور محمد اجمل خان کا مرتب کیا ہوا 1946 ہے، ٹھیک ہے۔ اور غبار خاطر میں شامل پہلا خط 10 اگست 1942 ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، پوچھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ غبار خاطر میں شامل پہلا خط 10 اگست 1942 کا ہے، اور آخری خط 16 ستمبر 1943 ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا دوستو۔ غبار خاطر میں پہلا خط 10 اگست 1942 ہے، اور آخری خط 16 ستمبر 1943 ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1888 عیسوی کو مکہ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی وفات 1958 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج 11 نومبر بھی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کے پیدائش پر ایجوکیشن ڈے منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، یوم قومی تعلیم۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 71 ہے، کرشن چندر کے افسانوی مجموعے ہم وحشی ہیں میں کون کون سے افسانے شامل ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا چوتھا، ٹھیک ہے۔ لالا گھسیٹا رام، دل کا چراغ، دوسری موت اور اندھے، یہ چاروں افسانے کرشن چندر کے افسانوی مجموعے ہم وحشی ہیں میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں پہلی بار 1948 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، یاد رکھیے گا، افسانوی مجموعہ پہلی بار 1948 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، اور اس نام سے جو ہے پاکستان میں پشاور ایکسپریس کے نام سے شائع ہوئی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں کل 10 افسانے شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اندھے، لال باغ، امرتسر آزادی سے پہلے، امرتسر آزادی کے بعد، اندھے، ٹھیک ہے، لال باغ، امرتسر آزادی سے پہلے، امرتسر آزادی کے بعد، ٹھیک ہے،
पेशावर एक्सप्रेस, एक तवाइफ का ख़त, जैक्सन, ठीक है, और दूसरी मौत, दिल का चिराग और लाला घसेटारा। ये 10 अफसाने जो हैं अफसानी मजमुआ हम वहशी हैं में शामिल हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जितने भी अफसाने हैं ये सभी कृष्णचंद्र के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 72 है, ज़ैल में से 2 ज़ुमरे शेर की हैसियत से सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा, बी और सी। इश्क से तबीयत ने ज़िस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया। दोस्त दार दुश्मन है एतमाद दिल मालूम, हुस्न को तगाफुल में जुर्रत आज़मा पाया। बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 73 है, कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने यह सुनकर तकल्लुम किया, तबस्सुम किया या तरहम किया या तोहम किया। तो इसका सही जवाब होगा तबस्सुम, ठीक है। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने यह सुनकर तबस्सुम किया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 74 है, तहरीक और रुझान और उससे वाबस्ता शख्स की सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, ठीक है। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी जदीदियत से वाबस्ता थे और मौलवी समीउल्लाह अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता थे, ठीक है। अख्तर शेरानी रोमानवी तहरीक से वाबस्ता थे और मखदूम मोहिउद्दीन का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था, ठीक है। मौलवी समीउल्लाह का अलीगढ़ से और शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का जदीदियत से और तरक्की पसंद तहरीक से अख्तर शेरानी का, ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक से मखदूम मोहिउद्दीन का और रोमानवी तहरीक से अख्तर शेरानी का, ठीक है। तो इस एतबार से चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 75 है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, ठीक है। पहले अलीगढ़ तहरीक, उसके बाद से तरक्की पसंद तहरीक और फिर जदीदियत, ठीक है। ओवरऑल तहरीकात के बारे में बात करें तो पहले उर्दू में इहाम गोई आता है, उसके बाद उर्दू में इस्लाह ज़बान की तहरीक, फिर अलीगढ़ तहरीक आता है और उसके बाद से उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक और उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक, फिर हल्क़े अरबाब ज़ौक़ और उसके बाद जदीदियत और आखिर में माबाद जदीदियत, ठीक है। फिर से मैं ज़िक्र कर देता हूँ। उर्दू में इहाम गोई, ठीक है, पहले में आता है। दूसरे में उर्दू में इस्लाह ज़बान की तहरीक,
तीसरे में अलीगढ़ तहरीक, चौथे में उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक, पाँचवें नंबर पर तरक्की पसंद तहरीक, छठे नंबर पर हल्क़े अरबाब ज़ौक़, और सातवें नंबर पर जदीदियत, और आठवें में माबाद जदीदियत। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 76 है, अफसाना फ़ोटोग्राफ़र किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा क़ुर्रतुल ऐन हैदर। अफसाना फ़ोटोग्राफ़र क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ़्तार में शामिल है। ठीक है, और रोशनी की रफ़्तार ये अफसानी मजमुआ दाखिल नसाब है। रोशनी की रफ़्तार अफसानी मजमुआ 1982 ईस्वी में शाया हुई है, और इसमें कुल कितने अफसाने शामिल हैं? तो 18। ठीक है, और ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का चौथा अफसानी मजमुआ है। ठीक है, और इसमें जो शामिल अफसाने हैं वो पहला है आवारागर्द, उसके अलावा मलफूज़ात हाजी गुल बाबा बेक्ताशी, फ़ोटोग्राफ़र, हसब नसब, सेक्रेटरी, नज़ारा दरमियाँ है, उसके अलावा दो सयाह, या गाज़ी या तेरे पुरअसरार बंदे, फ़कीरों की पहाड़ी, अक्सर इस तरह से भी रक़्स फ़िग़ा होता है, सेंट फ्लोर ऑफ जॉर्जिया के एतराफ़ात, रोशनी की रफ़्तार, लकड़ बग्गे की हंसी, आईना फ़रोश शहर कोरा, पाली हिल की एक रात, और दरे गर्द सवारे बाशिद, जिन बोलो तारारा, और आखिरी अफसाना कोहरे के पीछे। ये सभी अफसाने जो हैं इनके अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ़्तार में शामिल हैं। और रोशनी की रफ़्तार कब शाये हुई है? तो 1982 में इसमें टोटल 18 अफसाने शामिल हैं। क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1927 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है, और वफ़ात 2007 ईस्वी को नोएडा में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 77 है, उर्दू में तक़ाबली तनक़ीद का बाकायदा आगाज़ किस किताब से हुआ? तनक़ीद शेरुल अजम, या शेरुल अजम, या मवाज़ना अनीस दबीर, या फिर रदाल मवाज़ना? तो इसका सही जवाब होगा तीसरा, मवाज़ना अनीसो दबीर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तनक़ीद शेरुल अजम, और शेरुल अजम और रदाल मवाज़ना एक इनकी तसानीफ़ हैं। तो तनक़ीद शेरुल अजम यह महमूद शिरानी की तख़लीक़ है, और शेरुल अजम यह अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ़ है जो 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ठीक है, और रदाल मवाज़ना यह मीर अफ़ज़ल अली की तख़लीक़ है। याद रखिएगा, रदाल मवाज़ना मीर अफ़ज़ल अली की तख़लीक़ है। ठीक है, और तनक़ीद शेरुल अजम महमूद शिरानी की तख़लीक़ है। शेरुल अजम शिबली की है, मवाज़ना अनीस दबीर भी अल्लामा शिबली नोमानी की तख़लीक़ है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 78 है, संस्कृत शेरियार में धोनी के नज़रिया के अव्वलीन नज़रिया के लिए इनमें से किस नक़ाद को शोहरत मिली? आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, या आचार्य शंकुक, या फिर भामा? तो इसका सही जवाब होगा पहला, यानी आनंदवर्धन। संस्कृत शेरियार में ध्वनि के नज़रिया के लिए जो है आनंदवर्धन को शोहरत मिली है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 79 है, नाक़िद और उनकी तसनीफ़ के एतबार से दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत। दो सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए।
تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا تیسرا، ٹھیک ہے، اے اور ڈی۔ 19ویں صدی کی دو داستانی مثنویاں سیر البیان اور گلزار نسیم بہت مقبول ہوئیں، اور نجم النساء مثنوی سیر البیان کا سب سے متحرک اور فعال کردار ہے۔ یہ بھی درست ہے۔ سیر البیان بی میں ہے کہ سیر البیان اسم با مسمى نہیں ہے، بلکہ سیر البیان اسم با مسمى ہے، نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو بی غلط ہو جائے گا۔ اور یہاں سی میں ہے کہ گلزار نسیم دہلی کی مشہور مثنویوں میں نہایت اہم ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ گلزار نسیم لکھنوی کی مشہور مثنویوں میں نہایت اہم ہے۔ اور رشید احمد صدیقی کا اس کے حوالے سے ایک قول ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس مثنوی کے بارے میں انہوں نے رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے، گلزار نسیم کے حوالے سے لکھا ہے کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور گلزار نسیم کے حوالے سے پروفیسر احتشام حسین کا قول ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کو انہوں نے شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے۔ احتشام حسین نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 80 ہے، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئے، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئے، اس شعر میں کون سی صنعت لائی گئی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا حسن تعلیل، ٹھیک ہے۔ حسن تعلیل کسے کہتے ہیں؟ تو وجہ بیان کرنے کو، ٹھیک ہے، اور اس شعر میں جو ہے وجہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر تیسرا ہوگا، یعنی حسن تعلیل، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 81 ہے، ان میں سے کس شاعر نے 2 تخلص استعمال کیے ہیں؟ تو اس کا بہت ہی آسان آنسر ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، ٹھیک ہے، چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ غالب نے 2 تخلص استعمال کیے، پہلے اسد اور پھر بعد میں غالب انہوں نے تخلص استعمال کر لیا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 82 ہے، آج شام سورج کی ٹکیا بہت لال تھی، اس جملے سے کس ناول کا آغاز ہوتا ہے؟ گودان، بستی، ایک چادر میلی سی، یا پھر آگ کا دریا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ایک چادر میلی سی، ٹھیک ہے۔ گودان منشی پریم چند کا ناول ہے، بستی انتظار حسین کا ناول ہے، ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا ناول ہے، اور آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، ٹھیک ہے۔ آج شام سورج کی ٹکیا بہت لال تھی جو ہے اس جملے سے ناول ایک چادر میلی سی کا آغاز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 83 ہے، صحیح جوڑ کے نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا، ٹھیک ہے۔ ہندوستانی لسانیات سید محی الدین قادری ظہور کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ داستان زبان اردو شوکت سبزواری کی اہم تخلیق ہے، اور ہندوستانی لسانیات کا خاکہ یہ سید احتشام حسین کی اہم تصنیف ہے، اور مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسین خان کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوستانی لسانیات سید محی الدین قادری کی تخلیق ہے، داستان زبان اردو شوکت سبزواری کی تخلیق ہے، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ احتشام حسین کی تخلیق ہے، اور مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسین کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 84 ہے، ان میں سے کون سی کتاب رشید حسن خان نے مرتب کی ہے؟ دیوان غالب، فسانہ عجائب، تذکرہ گلشن، یا کلیات ولی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں دوسرا، یعنی فسانہ عجائب،
ٹھیک ہے، رشید حسن خان نے فسانہ عجائب کو مرتب کیا ہے۔ سوال نمبر 85 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا 2 صحیح زمرہ ہو جائے گا بی اور ڈی، یعنی تیسرا، ٹھیک ہے، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ حیات جاوید خواجہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے، یہ درست ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے یہ کتاب سر سید احمد خان کے بارے میں لکھی تھی، یعنی حیات جاوید یہ سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے، اور غبار خاطر میں خطوط کی مجموعی تعداد 24 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں دیا گیا ہے اے میں آئندہ زمانہ سر سید کا مضمون ہے، جی بالکل نہیں، آئندہ زمانہ یہ محمد فضل الرحمن کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا آئندہ زمانہ کس کی تخلیق ہے، تو محمد فضل الرحمن، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ 4 پائی یہاں دیا گیا کہ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے، بلکہ مشتاق احمد کا نہیں ہے، 4 پائی رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے، تو اس اعتبار سے سی بھی غلط ہو جائے گا، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 86 ہے، صنف کے اعتبار سے ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، ٹھیک ہے، اے اور سی۔ آخری تحفہ، واردات اور زادہیرہ یہ منشی پریم چند کے افسانوی مجموعے ہیں، ٹھیک ہے، آخری تحفہ، واردات اور زادہیرہ منشی پریم چند کے افسانوی مجموعے۔ پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار اور شیشے کا گھر یہ قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے ہیں۔ پتجھڑ کی آواز اور روشنی کی رفتار اور شیشے کا گھر قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے ہیں۔ بی میں دیا گیا ہے ہم وحشی ہیں، 3 غنڈے اور شکست، تو صنف کے اعتبار سے ہم وحشی ہیں اور 3 غنڈے یہ افسانوی مجموعے ہیں، ٹھیک ہے، اور شکست کرشن چندر کا ناول ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم وحشی ہیں اور 3 غنڈے یہ دونوں کرشن چندر کے افسانوی مجموعے ہیں، اور شکست کرشن چندر کا ناول ہے، ٹھیک ہے۔ ڈی میں دیا گیا ہے ٹیڑھی لکیر ضدی چوتھی کا جوڑا، تو ٹیڑھی لکیر اور ضدی اس میں چغتائی کا ناول ہے، اور چوتھی کا جوڑا یا اس میں چغتائی کا افسانوی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس نام سے ان کا افسانہ بھی ہے، چوتھی کا جوڑا کے نام سے، تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 87 ہے، شاعر اور ان کی نظم کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو تیسرا، ٹھیک ہے، سی اور ڈی۔ پنڈت برج نارائن چکبست کی نظم خاک ہند ہے، اور علامہ اقبال کی نظم لالۂ صحرائے، ٹھیک ہے۔ شہر آشوب یہ نظم نذیر اکبر آبادی کا ہے، اور شیر کی طرف خطاب یہ نظم خواجہ الطاف حسین حالی کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 88 ہے، تذکرہ ریختہ گویاں کس کی تالیف ہے؟ اعظم الدولہ سرور، یا لکشمی نارائن شفیق، یا فتح علی گردیزی، یا قیام الدین قائم چاند پوری؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا فتح علی گردیزی، ٹھیک ہے، تذکرہ ریختہ گویاں یہ تذکرہ فتح علی گردیزی کا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 89 ہے، ایمرجنسی کے پس منظر میں کون سا ڈرامہ لکھا گیا؟ اندھیرا اجالا، مٹی کا بلاوا، یا انارکلی، یا پھر ڈرامہ ضحاک؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ڈرامہ ضحاک. ایمرجنسی کے پس منظر میں جو ہے ڈرامہ ضحاک لکھا گیا ہے. یاد رکھیے گا، ڈرامہ ضحاک کو ایمرجنسی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے. اور یہ ڈرامہ شاہنامہ فردوسی سے اخذ کیا گیا ہے. جس طرح آغا کاشمیری کا ڈرامہ رستم و سہراب کا پلاٹ شاہنامہ فردوسی سے ماخوذ ہے، اسی طرح ڈرامہ ضحاک کا پلاٹ بھی جو ہے شاہنامہ فردوسی سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ڈرامہ جو ہے انسانوں کے بھیجوں پر زندہ رہنے والے شہنشاہ کی کہانی ہے. اور ڈرامہ ضحاک 1980 عیسوی میں پہلی بار کتابی شکل میں شائع ہوئی ہے. اور اس ڈرامہ کو گیان چند جین نے سیاسی تمثیل قرار دیا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا. ڈرامہ ضحاک کو گیان چند جین نے سیاسی تمثیل قرار دیا ہے. اور اس میں کتنے مناظر ہیں؟ تو 6 مناظر ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک تاریخی ڈرامہ ہے. تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 90 ہے، صنف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا دوستو تیسرا. ٹھیک ہے. اے اور سی. میلہ گھومنے، ہتک، جیلا وطن اور بچھو پھوپھی. یہ اے والا جو زمرہ ہے افسانوں کا زمرہ ہے، اور جو سی والا زمرہ ہے فائر ایریا، بستی، اداس نسلیں اور گودان. سی والا جو زمرہ ہے وہ ناولوں کا زمرہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. میلہ گھومنی یہ علی عباس حسینی کا افسانہ ہے. ہتک سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے. جیلا وطن قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے. اور بچھو پھوپھی عصمت چغتائی کا افسانہ ہے. ٹھیک ہے. فائر ایریا الیاس احمد گدی کا ناول ہے. بستی انتظار حسین کا ناول ہے. اداس نسلیں عبداللہ حسین کا ناول ہے. اور گودان منشی پریم چند کا ناول ہے. ٹھیک ہے. تو اے والا جو زمرہ ہے وہ افسانوں کا زمرہ ہے، اور سی والا ناول کا زمرہ ہے. بی میں دیا گیا ہے کفن. تو کفن منشی پریم چند کا افسانہ ہے. حسن اور حیوان. حسن اور حیوان میرے خیال سے یا کرشن چندر کا افسانہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں دیا گیا ایک چادر میلی سی. تو ایک چادر میلی سی یہ ناول ہے راجندر سنگھ بیدی کا. اور آگ کا دریا یہ بھی ناول ہے قرۃ العین حیدر کا. تو اس اعتبار سے بی غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ڈی میں دیا گیا ہے صرف ایک سگریٹ. صرف ایک سگریٹ یہ یہ بھی بیدی کا افسانہ ہے، یاد رکھیے گا. اس کے علاوہ اس میں دیا ہے پان شاف بڑی گھر کی بیٹی. صرف ایک سگریٹ، پان شاپ اور بڑی گھر کی بیٹی، یہ تینوں جو ہیں راجندر سنگھ بیدی کے افسانے ہیں. اور ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا ناول ہے. تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 91 ہے. سوالات کے جواب ذیل میں دیے گئے اقتباس کی روشنی میں دیجیے. اقتباس کو خوب غور سے پڑھیے اور پھر اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے. اقتباس کو میں پڑھ دیتا ہوں.
بہروز نے یہ داستان کہنی شروع کی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اے عزیز، ہماری بادشاہ زادی کی سرکار میں ہزاروں غلام ہیں کہ سوداگری کے کام میں متعین ہیں۔ ان میں سے ایک میں بھی ادنا خانہ زادہ ہوں۔ ہر ایک ملک کی طرف لاکھوں روپے کا اسباب اور جنس دے کر رخصت فرماتی ہے۔ جب وہ وہاں سے پھر آتا ہے تب اس سے اس دیس کا احوال اپنے حضور میں پوچھتی ہیں اور سنتی ہیں۔ ایک بار یہ اتفاق ہوا کہ یہ کم ترین تجارت کی خاطر چلا اور شہر نیم روز میں پہنچا۔ وہاں کے باشندوں کو دیکھا تو سب کا لباس سیاہ ہے اور ہر دم نالہ و آہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان پر کچھ بڑی مصیبت پڑی ہے۔ اس کا سبب جس میں سے پوچھتا کوئی جواب نہ دیتا۔ اسی حیرت میں کئی روز گزرے۔ ایک دن جو نہیں صبح ہوئی، تمام آدمی، چھوٹے بڑے، لڑکے بوڑھے، غریب غنی، شہر کے باہر چلے، ایک میدان میں جا کر جمع ہوئے، اور اس ملک کا بادشاہ بھی سب امیروں کو ساتھ لے کر سوار ہوا اور وہاں گیا۔ تب سب برابر قطار باندھ کر کھڑے ہوئے۔ مذکورہ بالا اقتباس کے حوالے سے یہ بتائیں کہ بہروز کس کا غلام تھا؟ تو اس کا صحیح جواب آ جائے گا دوستو تیسرا، یعنی بادشاہ زادی۔ ٹھیک ہے، بہروز جو ہے وہ بادشاہ زادی کا غلام تھا۔ سوال نمبر 92 ہے، مذکورہ بالا اقتباس میں خانہ زاد کے کیا معنی ہیں؟ گھر کا مالک، گھر سے بھاگا ہوا، یا گھر کا پلا ہوا، یا پھر باہر کا پلا ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا گھر کا پلا ہوا۔ ٹھیک ہے، خانہ زاد کے معنی جو ہے وہ گھر کا پلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 93 ہے، مذکورہ بالا اقتباس میں بادشاہ زادی شہر نیم روز کا حال کس سے پوچھتی ہے؟ بادشاہ سے، یا بہروز سے، یا وزیر سے، یا پھر سوداگروں سے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بہروز سے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ زادی شہر نیم روز کا حال جو ہے بہروز سے پوچھتی ہے۔ سوال نمبر 94 ہے، مذکورہ بالا اقتباس کی روشنی میں بادشاہ قطار میں کہاں کھڑا تھا؟ بازار میں، میدان میں، محل میں، یا پھر دربار میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، یعنی کہ میدان میں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 95 ہے، مذکورہ بالا اقتباس میں بادشاہ زادی مختلف دیسوں کا احوال کس سے پوچھتی ہے؟ سوداگروں سے، یا میدان میں جمع لوگوں سے، یا بادشاہ سے، یا پھر بہروز سے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سوداگروں سے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ زادی مختلف دیسوں کا احوال سوداگروں سے پوچھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 96 ہے، سوالات کے جوابات ذیل میں دیے گئے اشعار کی روشنی میں دیجیے۔ اشعار کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ شتابی سے اٹھ ساقی بے خبر کہ چاروں طرف ماں ہے جلوہ گر، بلوریں گلابی میں دے بھر کے جام کہ آیا بلندی پہ ماہ تمام، جوانی کہاں اور کہاں پھر یہ سن، مثل ہے کہ ہے چاندنی 4 دن، اگر میں کے دینے میں کچھ دیر ہے تو پھر جان یا تو کہ اندھیر ہے، وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ کہ سمی تنوں کو ہو جس پر امنگ، کھینچی چادر ایک اس پہ شبنم کی طرف کہ ہو چاندنی جس صفا کے غلاف، دھرے اس پہ تکیے کئی نرم نرم کہ مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم، کہاں تک کوئی اس کی خوبی کو پائے
جسے دیکھ آنکھوں کو آرام آئے، کسے اس پہ کسنے و میکش کیے کہ جھبوں میں تھے جس کے موتی لگے، سراسر ادقچے روزی باف کے کہ تھے رشک آئینہ صاف کے، و گل تکیے اس کے جو تھے رشک ماں کہ ہر وجہ تھی ان کو خوبی میرا، کہوں اس کے گل تکیوں کا کیا بیاں کہ بے وجہ رکھتا نہ تھا گالواں، کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، تو رخسار رکھ اپنا سوتا تھا وہ۔ اس شعری اقتباس میں بلندی پر آیا ہے ماہ تمام سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، بدر منیر کا محل کی چھت پر سیر کرنا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 97 ہے، کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، اس مصرعے میں لفظ وہ سے کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بے نظیر، ٹھیک ہے، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 98 ہے، اس شعر کے اقتباس میں لفظ سیمی بدن کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا حسن و جمیل، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 99 ہے، اس شعری اقتباس میں آنکھوں کو آرام آنا سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، یعنی دل کو سکون اور چین میسر ہو جانا، ٹھیک ہے۔ آج کا آخری سوال ہے، اس شعری اقتباس میں شبنم کی صاف چادر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، یعنی ململ کی سفید اور صاف چادر، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔